نہیں جانتے تھے، جو نتیجہ بخش تجارت ہوتی ہے اس کے اصولوں کو خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ پس بنابراین آداب بہت اہم شعبہ ہے، جس طرح سے اشارہ کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے سب سے ایک عمدہ کام جو انجام دیا وہ ادب ہے۔ ادب نبیہ، ہماری ہدایت کی خاطر نبی علیہ السلام کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مؤدب کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلما اکمل لہ الادب، اور جب ادب پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اپنے درجہ کمال تک پہنچا دیا، قال انک لعلی خلق عظیم، پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ثم فوض الیہ، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو سونپ دیا کیا؟ امر الدین والامہ، امت کی اور دین کی زمام اس کے بعد رسول اللہ کو دی، جب ادب رسول اللہ کا اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیا۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو تیار کیا ہادی امت کو، ہدایت امت کے لیے، اور ادب کو اعلیٰ درجہ تک پہنچایا، وہ معلوم ہے کہ یہ ایک اسوہ بن گیا ہے کہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ زمام دین و زمام امت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس کا ادب اعلیٰ درجہ کا ہو، جو علی خلق عظیم ہو۔ ہر انسان کو زمام دین نہیں دی جا سکتی، ہر انسان کے سپرد امت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ نظریہ کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور امت خود جسے چاہے اپنی زمام اس کے ہاتھ میں دے دے، یہ نہیں ہے درست۔ وہ امت ممکن ہے ایک بے ادب کے ہاتھ میں اپنی زمام جا کے دے دے، امت ممکن ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ چڑھ جائے جو اصلاً اس قابل نہیں ہے۔ اور وہی غیبت کبریٰ میں بھی یہی قانون ہے، غیبت کبریٰ میں بھی یوں نہیں ہے کہ جو درس پڑ جائے اس کے ہاتھ میں زمام دین و امت دے دو، درس نہیں، ادب۔ ورنہ آپ یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں، اتنے بڑے بڑے درس پڑے ہوئے موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے ان کی معلومات دیکھ کر کہ اس قدر ازبر ہیں ان کو سب کچھ۔ فزکس کے امام، کیمسٹری کے امام، میتھ کے امام، اور کاسمولوجی کے امام، فلاں بیالوجی کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کر معلومات دیکھیں، دنگ رہ جاتا ہے انسان، حقیقت میں دنگ رہ جاتا ہے۔ کیا ہم ان سب کو زمام امت ان کے ہاتھ میں جا کر دے دیں؟ یا جس طرح آج مختلف قومیں مختلف زمامداروں کے اختیار میں ہیں، یہ واقعاً اس قابل تھے کہ ان کے ہاتھ میں امت کی زمام دی جائے؟ امت کی زمام کے لیے جس فرد کے ہاتھ میں سونپنی ہے اسے پہلے تیاری کی ضرورت ہے، اسے پہلے تیار ہونا ہے، اور خدا تیار کرتا ہے اس کو، اللہ کی طرف سے وہ آمادہ ہوتا ہے، اور اس آمادگی کی انتہا یہ ہے کہ ادبہ، خدا اس کو مؤدب بناتا ہے، وہ اکمل ادبہ، اس کے ادب کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد فوض الیہ امر الدین والامہ، کیا کرے؟ لیسوس عبادہ، تاکہ اس تعدیب کے ذریعے سے جو ادب اس نے خود سیکھ لیا ہے، اب عباد خدا کی تدبیر کرے، عباد خدا کی مثلا سیاست کرے۔ یسوس سیاست سے ہے، سیاست بمعنی تدبیر ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں دین سیاست سے تعلق نہیں رکھتی، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ رسول اللہ کو خدا نے کس لیے مبعوث کیا؟ لیسوسا عبادہ، تاکہ سیاست کریں عباد کے اندر، بندگان خدا کے اندر جا کر سیاست کریں۔ سیاست کا معنی نہ وہ جو آج کل شیطانی لوگ کرتے ہیں، جھوٹ، دغا، فریب، مقابلی کا سیاست، نہ، سیاست یعنی تدبیر۔ دین کا معنی بھی تدبیر ہے، دین کا مطلب بھی بندگان خدا کی تدبیر کرنا، سیاست کا معنی بھی بندگان خدا کی تدبیر کرنا۔ اسی وجہ سے دین و سیاست ایک مفہوم بنتا ہے ان کا۔ لیسوس عبادہ، پھر اس کے بعد خداوند نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول لے کر آئے اسے لے لو، تم آنکھیں بند کر کے لے لو۔ کیوں؟ کہ یہ رسول جو لے کر آئے یہ معمولی نہیں ہے، میں نے خود اس کو تیار کیا ہے، اور تیاری بھی وہ کروائی ہے جو اور کسی کو، فرشتے کو بھی نہیں کروائی۔ یعنی فرشتے کو خدا نے ادب نہیں دیا، وہ ادب جو رسول کو دیا ہے، لہٰذا یہ ادب اعلیٰ پر فائز ہے، یہ رسول خلق عظیم پر فائز ہے۔ جو کہتے ہیں آپ چپ کر کے مان لو اس کو۔
وَإِنَّ الرَّسُولَ كَانَ مُسَدَّدًا مُوَفَّقًا مُؤَيَّدًا بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَضِلُّ وَلَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقُ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ، رسول اللہ متعدب بآداب خدا تھے. اور یہی مطلب تمام معصومین میں ہے. یعنی یوں نہیں کہ رسول اللہ کو خدا نے مؤدب بنایا، باقی انبیاء کو مؤدب خدا نے نہ بنایا. نہ، تمام انبیاء کو پہلے مؤدب بنایا، پھر ان کے اختیار میں امت دی، پھر ان کے اختیار میں دین دیا. حضرت موسیٰ کو، حضرت مسیح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت نوح کو، وہ جتنے انبیاء خدا نے مقرر کیے، پہلے ان کو مؤدب بنایا، پھر ان کے ہاتھ میں دین و امت کی زمام دی. اور اسی طرح ائمہ ہدی، امیر المومنین کو پہلے خدا نے مؤدب بنایا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے ہاتھ میں زمام دین و امت دی. اسی طرح اولاد امیر المومنین میں جو ائمہ ہیں علیہم السلام، ان سب کو خدا نے مؤدب بنایا اور پھر ان کے اختیار میں دین و امت کی زمام دی. اور ان بزرگوار ہستیوں میں سے جس کو خدا نے مؤدب بنایا ہے، یعنی خلقت سے، بلکہ خلقت سے پہلے سے لے کر مرحلہ ریلت و شہادت تک خدا نے جس کو مؤدب بنایا ہے، وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے. کہ اب وہ موضوع میں چلے جائیں گے تو اس سے رہ جائیں گے کہ بہت باعظمت مقام ہے حضرت صدیقہ کا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض خصوصیات حضرت صدیقہ کی ایسی ہیں جو ہمیں ائمہ کے بارے میں بھی نہیں ملتی. ایسی خصوصیات حضرت صدیقہ کے بارے میں جو ائمہ کے بارے میں بھی نہیں ملتی ہیں، جو خصوصیات حضرت فاطمہ کے بارے میں سلام اللہ تعالیٰ علیہ. خوب، ادب کے بارے میں ایک یعنی تعریف ادب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہے. غرر الحکم میں پہلے ہم کسی بحث کی مناسبت سے بیان کیا ہے یہ مطلب، یہاں بھی ضمنی طور پر اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف. کتاب شریف غرر میں امیر المومنین علیہ السلام ادب کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ افضل الادب ان یقف الانسان عند حدہ ولا یتعدی قدرہ. بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد کے اندر رہے. حد یعنی وہ ضابطہ، وہ قاعدہ جو خدا نے مقرر کر دیا ہے اس کے اندر رہے. یہ ادب ہے، اس کے تحت رہے، اور اپنی قدر سے آگے نہ بڑھے. یعنی اس بنے ہوئے ضابطے کو توڑے نہیں، تعدی نہ کرے، تجاوز نہ کرے، پھلانگے نہیں اس کو. بے ادب جو حدود پھلانگتا ہے. ہم بے ادب اس کو کہتے ہیں جو سلام صحیح نہیں کرتا. نہ، بے ادب وہ انسان ہے جو قاعدے ضابطے توڑتا ہے، یا ان ضابطوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، یا اگر عمل کرتا ہے ان ضابطوں کو پھلانگتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بے ادب انسان ہے. اور وہ مولانا روم کا مضمون پہلے بھی بارہا اشارہ کیا ہے کہ خدا سے اگر دعا مانگنی ہے تو بہترین دعا خدا سے یہ کہ ادب مانگو اللہ تعالیٰ سے. از خدا خواہم توفیق ادب، خدا سے ادب کی توفیق ادب کی دعا ہے کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب. بے ادبی محرومیت ہے، کہ ابھی معنی ادب میں بھی اشارہ کیا تھا. بے ادبی محرومیت کا دوسرا نام ہے. بے ادب یعنی محروم کسی شعبے، مثلا اگر نماز کے آداب نہیں ہیں یعنی محروم، عبادت کے آداب کا خیال نہیں رکھتا یعنی محروم. تعلیم کی ابھی مثال دی ہے، جو تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن تعلیم کے آداب کا خیال نہیں رکھتا یعنی محروم. جو تجارت کرتا ہے لیکن آداب تجارت کا خیال نہیں رکھتا یعنی محروم. جو معاشرت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن آداب معاشرت کا پابند نہیں ہے یعنی محروم. خدا کی جانب سے بھی محروم اور بندگان خدا کی طرف سے بھی محروم ہیں. بے ادبی یعنی محرومیت. اور مولانا روم کے بقول کہ جتنی تباہی اس جہان میں ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے، جتنے فتنے فساد ہیں، یہ سب بے ادب لوگوں کی وجہ سے ہیں. با ادب کا شر کسی کو نہیں پہنچتا. جو انسان مؤدب ہو جائے، با ادب ہو جائے، اس کے شر سے مخلوق محفوظ ہو جاتی ہے.
اور بہترین مسلمان رسول اللہ نے وہی بیان کیا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سالم سائر المسلمین المسلمون عن لسانہ و یدہ. بہترین مسلمان وہ یہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو کوئی گزند نہ پہنچے, کوئی دکھ درد نہ پہنچے دوسروں کو. یہ بہترین مسلمان. کب ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زبان ہو ڈنگ نہ ہو, جیسے بچھو کا ڈنگ ہوتا ہے, بعضوں کی زبان نہیں ہے, منہ میں ڈنگ ہے ان کے, جو بات کرتے ہیں کسی نہ کسی کو چبھتی ہے, وہ بات تکلیف پہنچاتی ہے دوسرے مسلمانوں کو. یہ کیسا دین بیان کرتے ہو؟ مثلا ایک بیان کرے دوسرے فرقے کو تکلیف ہو رہی ہو, کیوں ایسے دین بیان کرتے ہو؟ لکم دینکم ولی دین. آپ اپنا دین بیان کرو, وہ اپنا دین بیان کریں. ڈنگ مارنا نا, یہ ڈنگ مت مارو, یہ خدا نے زبان دی ہے نہ ڈنگ دیا ہے. اس سے ڈسو نہیں کسی کو. کب ہوتا ہے؟ جب زبان کے آداب معلوم ہو, جب زبان کو پتہ ہو کہ اسے آداب کے دائرے میں رہنا ہے, بولنا ہے, اسے خیال رکھنا ہے. نگاہوں کا ادب, آنکھوں کا ادب ہے. آنکھیں اس وقت انسان کے لیے بصر و بصیرت بنتی ہیں کہ جب ادب ہو, وَإِلَّا یہی آنکھیں, ان کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ یہ اندھی ہیں, یہ کور ہے, نابینا ہے, یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. چشم باز و گوش باز و انما, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کان کھلے ہوئے ہیں, لیکن یہ نابینا ہے, دیکھتا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ بے ادب ہے یہ. حدیث دیگر میں ہے کہ انکم الی اکتساب الادب احوج منکم الی اکتساب الفضة والذهب. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں ادب حاصل کرنے کی, ادب کسب کرنے کی زیادہ ضرورت ہے بجائے سونے اور چاندی کے. یعنی اگر ایک انسان پوری عمر لگا کر سونا اور چاندی جمع کرے اور ایک انسان پوری عمر لگا کر آداب, تو جس نے سونا اور چاندی جمع کیا ہے, یہ میٹل, اس نے کچھ بھی نہیں کیا حاصل. اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جس نے آداب جمع کیا. ایک کسب ادب سونا اور چاندی بٹورنے سے, مال بٹورنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور وہ مطلب جو اشارہ کیا تھا کہ ادب کے ذریعے سے مقصد حاصل ہوتا ہے فعل کا, فعل انجام دے, عمل انجام دے, ادب کا خیال نہ رکھیں, اسی فعل کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. حدیث دیگر امیر المومنین سے ہے بالادب تشحذ الفتن. ادب کے ذریعے سے, آداب کے ذریعے سے انسان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے, فطانت بڑھتی ہے انسان کے, ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر انسان ادب کسب کرے, با ادب ہو جائے. معصومین جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے, ساتھ اشارہ ہوا کہ خدا نے انہیں مؤدب بنایا ہے, وہ متعدب کیا ہے آداب سے. جس طرح دعائے ابی حمزہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, الہی لا تؤدبنی بعقوبتک. حضرت سید ساجدین علیہ السلام اس دعا کا آغاز ہی, اس مناجات کا آغاز ہی یوں کرتے. بہت خوبصورت زیبا ایک کہیں نغمہ توحیدی ہے دعائے ابی حمزہ, بہت زیبا دعا ہے, بہت خوبصورت دعا ہے. الہی لا تؤدبنی, یعنی یہ نہیں کہا کہ تو مجھے ادب نہ سکھا, نہ, ادب تو بالآخر تو نے سکھانا ہے, ادب مؤدب تو نے کرنا ہے, لیکن مؤدب کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ادب یہ ہے کہ تو عقوبت کے, عقاب و عذاب کے ذریعے سے ادب بازوں کو سکھائے گا. یعنی یہ دنیاوی بے ادب جو یہاں بے ادب رہے ہیں, انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تاکہ خدا کے دل کی ذرا تشفی ہو جائے, تسلی ہو جائے, خدا کا انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. ہمیں اس لیے یا دوسروں کو اس لیے جہنم ڈالیں نا. اصل خدا کے اندر انتقام کی آتش نہیں ہے, خدا مخلوق نہیں ہے, پھر کیوں جہنم میں ڈالے گا, کیوں سزا دے گا برے لوگوں کو؟ اس لیے سزا نہیں دے گا کہ خدا کی آتش انتقام ٹھنڈی ہو, بلکہ ان بے ادبوں کو مؤدب بنانا ہے. جو کتاب خدا کے ذریعے, رسول کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ہاتھوں مؤدب نہیں ہوئے, انہیں کوڑوں کے ذریعے, آتش کے ذریعے, جہنم کے ذریعے ادب سکھایا جائے گا. جسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت. بعضوں نے اس دنیا میں ثابت کر دیا لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں کے نہیں ہیں, یہ دلیل کے نہیں ہیں, ابناء دلیل نہیں ہیں. دلیلیں بہت دیں, سب نہیں دی, موجزے دکھائے, سرے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے.
ان کے لیے خدا نے وہ عقوبت خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو بھی مؤدب بنائیں. لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے کہ پروردگارہ لا تؤدبنی بعقوبتک، عقاب کے ذریعے سے نہ ادب سکھا بلکہ اپنی کتاب کے ذریعے سے تو خود ہمیں مؤدب بنا. جس طرح اس حدیث میں بھی تھا کہ ان اللہ ادب رسولہ، خدا نے خود مؤدب بنایا رسولہ کو، یعنی وہ ضابطے و قاعدے عمل کے عطا فرمائی ہیں. اسوہ کی زندگی سراسر آداب ہے، سراپا ادب ہے اسوہ. اس لیے اس زندگی کی تشریح بہت ضروری ہے، کھولنا. جس طرح قرآن کی تفسیر ضروری ہے، کھلے مطالب قرآن، مفاہیم قرآن عوام الناس کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے خوب کیا کہا جا رہا ہے. مثلا شان نزول 1400 سال پہلے کا کوئی صحابی، کوئی عرب، کوئی بدو، اس کا کوئی واقعہ، اس نے کچھ کیا، اسی مناسبت سے آیت نازل ہوگی. آیت اسی واقعے کے ساتھ تو نہیں نازل ہوئی، یا اس واقعے کے لیے نازل نہیں ہوئی. آیت نازل ہوئی ہے تمام نسلوں کی ہدایت کے لیے. وہ واقعہ مناسبت بن گیا، موقع اس نے فراہم کیا کہ یہ آیت بیان ہو جائے. جس طرح فرض کریں ابھی ایک مناسبت بن گئی یہ بحث کرنے کے لیے کہ ہم ادب کی بحث یہاں پر کر رہے ہیں. نہیں ہے کہ یہ بحث اسی دن کے لیے اور یہاں سے باہر اٹھ کے چلے جائیں تو نہ ادب سے کوئی خیال رکھنا ہے. ادب یعنی فلاں 3 جمادی الثانی کے دن جو بحث ہوئی تھی، ادب یعنی وہ بس نہ. ادب یعنی پوری زندگی کے لیے ایک توشہ، ضابطہ. یہ مناسبت بہانہ بن رہا ہے کہ اس واقعے سے یا اس دن کی مناسبت سے بیان ہو جائے ایک ایسی چیز جو پوری عمر کے لیے ہے. اسی طرح نزول قرآن کی جتنے اسباب ہیں وہ واقعہ، مناسبتیں بہانہ بنی ہیں تاکہ قاعدے بیان ہو جائیں قرآن کے. ان قاعدوں کو آج کھولنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے کھولیں کہ آج پتہ چلے ہمیں کہ قرآن آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے، آج کے ہمارے مسائل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. بدو کے مسائل تو حل کیے قرآن نے، لیکن ہمارے بھی حل کرتا ہے یا نہیں کرتا، کھولنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اسوہ کو تشریح کی ضرورت ہے. زندگی اسوہ و طرز زندگی اسوہ یعنی سیرت اسوہ. زندگی سے زیادہ طرز زندگی معصوم، اس کی تشریح بہت ضروری ہے، جس کو سیرت کہتے ہیں. ہمیں دلچسپی زیادہ سیرت میں ہے، ان کے واقعات میں، یعنی جو اعمال ان سے سرزاد ہوئے، ملے، بات چیت کیا ہوئی، امام نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. وہ بھی بسا اوقات ہوتی ہے ضمناً نقل کیا جاتا ہے، زیادہ حساسیت اسی نقطے پر ہوتی ہے کہ پھر انہوں نے جواب میں کیا کہا مثلاً اس کو وہ نہ بھی پتہ چلے. ہمیں صرف یہ معلوم ہو جائے کہ انداز کیا تھا امام کا، طور طریقہ کیا تھا امام کا، طرز کیا تھی امام کی، ہم نے اپنا مطلب حاصل کر لیا ہے. باقی داستان نہ بھی معلوم ہوئی تو کوئی نقصان ہمارا نہیں ہوا.